گھڑا ہوا مذہب، وہ گھڑا ہوا سارا کچھ جو ان کے مذہبی پیشواؤں نے کتابیں لکھ لکھ کر یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے فتوے لکھے، اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھی، اپنے ہاتھ سے مسودے لکھے، اپنے ہاتھ سے تحریریں لکھی، اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھ لکھ کر نسبت اللہ کی طرف کرتے رہے، نسبت نبی کی طرف کرتے رہے، نسبت رسول کی طرف کرتے رہے، صحابہ کی طرف کرتے رہے، اور عوام کو اکسایا بھڑکایا اور ان کے جذبات سے کھیلا ان لوگوں نے میرے معزز سامعین، اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا اور لڑائیاں اور جنگیں شروع کر دی۔ یہ اسلام قرآن والا نہیں، یہ اسلام سنت والا نہیں، یہ اسلام پیارے پیغمبر والا نہیں، یہ اسلام اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ ان مولویوں کا اپنا گھڑا ہوا اسلام ہے۔ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ اللہ نے اس دین کو پہلے سے مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر یہ دوغلا پالیسی اختیار کرتے ہیں، بارہا ان کو بات سمجھائی گئی ہے۔ یہ منافقت، اس سے بڑی اور کیا منافقت ہوگی، بہت بڑی، کہ لوگ دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں وہ گستاخ رسول، وہ گستاخ صحابہ، وہ گستاخ اہل بیت، وہ گستاخ فلاں فلاں گستاخ، اور جن کتابوں کے پڑھ کر یہ عالم بن رہے ہیں، جن کتابوں کو پڑھ کر دستار فضیلت یہ حاصل کر رہے ہیں، جن کتابوں کو پڑھ کر یہ علماء بن کر ممبروں پر بیٹھ کر خطبے اور تقریریں کرتے ہیں، اور جن کتابوں کو پڑھ کر ان کو یہ سند علم کی سند اور علماء کی سند ملتی ہے، مسند ملتی ہے، خلافت ملتی ہے، ان کتابوں کے اندر جو گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں ان کی طرف ان کی نظریں ہے ہی نہیں۔ ان کی طرف کون نظریں کرے گا؟ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کپڑے اتار کر پتھر پر رکھے، پتھر لے کر بھاگ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے لاٹھی لے کر ننگے بھاگ رہے ہیں، اور مجمع بنی اسرائیل میں پتھر رکا ہے، اور نبی کلیم اللہ پیغمبر اور ہاتھ میں لاٹھی ہے، اور پتھر کو کہتے جا رہے ہیں یا حجر صوبی، اور وہاں جا کر پتھر کے اوپر ضربے لگاتے ہیں اور کپڑے اٹھاتے اور پہنتے ہیں، اور پورے مجمع ننگا نبی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نبی کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بریلوی بتائیں، یہ دیوبندی بتائیں، یہ اہل حدیث بتائیں، یہ اہل تشیع بتائیں، یہ سیاستہ کے تمام تر روایات کے اوپر سچا ایمان رکھنے والے، کہ یہ بخاری کی جو ہے یہ دوسرا قرآن ہے، بخاری بھی وہی ہے، مسلم بھی وہی ہے، اور اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی تمام حدیث صحیح ہے۔ میرے بھائیوں، ان سے پوچھو یہ کلیم پیغمبر کی، عظیم پیغمبر کی، نبی پیغمبر کی، جس کا مقام اعلیٰ و بالا ہے، جس کو اللہ نے ایسی لاٹھی دی ہے کہ وہ زمین پر چھوڑتے ہیں تو سام بن جاتی ہے، اور وہ نبی جس کو اللہ نے یہ معجزہ دیا ہے، ہاتھ بغل میں ڈالتے ہیں، باہر کھینچتے ہیں تو روشن سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوتا ہے، وہ نبی کلیم پیغمبر ہے جس نے کوہ طور پر وادی طوا کے اندر براہ راست رب سے کلام کی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کلام کی ہے، رب کریم سے براہ راست مکالمہ کیا ہے، رب کریم سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ اس کلیم پیغمبر کو انہوں نے ننگا بھگوایا، اس کلیم پیغمبر کے کپڑے اتروائے، اس کلیم پیغمبر کے ہاتھ میں سوٹا اور لاٹھی پکڑوا کر پتھر پر ضربے لگانے کا یہ ایک مجنونی طریقہ اختیار کرنے کا یہ دعویٰ روایت کر رہی ہے۔ یہ نبی کی توہین ہے، یہ نبی کی گستاخی ہے، یہ پیغمبر کی گستاخی ہے، یہ کریم پیغمبر کی گستاخی ہے۔ وہ ناموس رسالت کے بل بنانے والوں، ذرا بتاؤ کہ یہ گستاخی جو کر رہے ہو، اس گستاخی کی سزا تمہیں کون دے گا؟ بتاؤ کون سزا تمہیں دے گا؟ ہم تو نہیں کہتے ہیں، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ کسی کی مقدس شخصیات پر کیچڑ اچھالو، اور ہم مقدس شخصیات کے اوپر کیچڑ اچھالنے کو جرم سمجھتے ہیں۔ اور میرے معزز سامعین، لیکن یہ جرم جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آج اگر کوئی نشاندہی کرتا ہے اس کی طرف، وہ منکر حدیث ہے۔ یہ کیا ہے؟ منکر حدیث ہے۔ کلیم پیغمبر کی توہین ہو رہی ہے، یہ کہتے ہیں ہوتی رہے، حدیث کا انکار نہیں کرنا۔ مولوی کو کہو تم کپڑے اتارو، تمہارے ہاتھ میں ہم لاٹھی دیتے ہیں، پتھر کے اوپر مارو،
ہم تمہیں کہتے ہیں کہ چند آدمیوں کے سامنے ایسا کردار ادا کر کے دکھاؤ تو صحیح. اپنے لیے اپنے پیر بزرگ کے لیے یہ کبھی قبول، لیکن نبی کے لیے آسانی سے مان رہی ہیں. ایک پیغمبر کی اتنی بڑی توہین. کیا کلیم پیغمبر نبی ہمارے نبی نہیں ہیں؟ وہ صرف بنی اسرائیل. ہمارے سارے نبی ہمارے نبی ہیں. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ ہے. یہ رسل جمع کا صیغہ ہے. ہر نبی پر ایمان لانا فرض ہے، اس کی عصمت اور اس کی عظمت کا ماننا فرض ہے. کسی نبی کی توہین کفر اور گمراہی ہے. اللہ کے کلیم پیغمبر کی توہین ہو رہی ہے. یہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، ان کو کبھی فکر ہی نہیں ہے.